کبھی سوچا ہے کہ ایک سادہ سا دھاگا اور کاغذ اربوں ڈالر کی انڈسٹری کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ بچے کے تیز بخار میں ایک ماں ہسپتال نہیں بلکہ ایک اندھیری گلی کی طرف بھاگی۔ اس کا علاج کوئی دوا نہیں، صرف ایک کالا دھاگا اور کاغذ کا ایک پر اسرار ٹکڑا۔ ماں کے لیے یہ صرف دھاگا نہیں تھا، یہ امید کی وہ آخری کرن تھی جس کا بابا نے وعدہ کیا تھا۔ اور اس امید کی قیمت 5,000 روپے، پاکستان میں بہت سے گھروں کی ہفتے بھر کی کمائی۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ امید کا کاروبار ہے یا پھر مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے؟ اس انڈسٹری کو سمجھنے کے لیے پہلے خود تعویذ کو سمجھنا ضروری ہے۔ تعویذ کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ میں قرآنی آیات تو کچھ میں جنات کے نام یا عجیب نشان۔ لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں، قدیم مصر سے لے کر یونان تک اس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی ہیں۔ جب نئے عقائد پرانی روایات سے ملتے ہیں تو اکثر ثقافتی ملاپ سے ایسے رواج برقرار رہتے ہیں۔ پاکستان میں یہ عقیدہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکا ہے، سالانہ $200 ملین سے بھی زیادہ کی۔ اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، دنیا بھر میں یہ $17 ارب کی انڈسٹری ہے جو خوف اور امید پر چلتی ہے۔ لیکن جب یہ کاروبار دھوکے سے آگے بڑھ کر سنگین جرائم تک پہنچے تب کیا ہوتا ہے؟ ایک کیس میں ایک شخص کو قبریں کھودتے پکڑا گیا۔ وہ اپنے جعلی تعویذوں میں انسانی باقیات استعمال کر رہا تھا۔ ایک اور خوفناک واقعے میں ایک پیر نے مدد کے لیے آئی خواتین کو 10 سال تک بلیک میل کیا۔ ان جرائم کو دیکھ کر سوال اٹھتا ہے کہ اسلام اس عمل کے بارے میں آخر کہتا کیا ہے؟ علماء کے بیچ اس پر بحث ہے کہ کیا قرآنی آیات والے تعویذ بھی ایمان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں؟ کچھ کا خیال ہے کہ کسی بھی چیز پر انحصار اللہ پر سیدھے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ تو اگر تعویذ نہیں تو پھر حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب ملتا ہے قرآن سے، حفاظت کے لیے مخصوص صورتوں کی تلاوت بغیر کسی وسیلے کے۔ آخر میں یہ اربوں ڈالر کی انڈسٹری صرف ایک کمزوری پر قائم ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو خوف بکتا ہے۔